ڈرامہ سیریل خی جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہے اور ہر طرف اس ڈرامے کے چرچے ہیں، لیکن اس ڈرامے کے کچھ ایسے اداکار اور کردار ہیں جو کبھی اپنے دور میں ہیرو کچھ اس طریقے سے پیش آتے کہ ان سے باقاعدہ ڈیٹس لینا پڑتی، لیکن آج کل وہ کیسے چھوٹے موٹے رول کرنے پر مجبور ہیں اور اس حالت میں کون کون اور کیسے پہنچے ہیں، اور سب سے پہلے کہ خی کا مطلب کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ساؤتھ ریجن پر بیس یہ ڈرامہ جس میں ایک ایسی ثقافت کو دکھایا گیا ہے جو گلگت بلتستان اور پشتون معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ خی پشتو زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جب کسی خاندان کو جڑ سے اکھاڑا جائے اور اس خاندان کا بالکل قلہ کما ہو جائے اور بالکل مٹ جائے تو یہ کہلاتا ہے خی، اور اسی کے روایت اور ریت پر یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ اور اسی کے بعد ویور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرامہ خی میں جس طریقے سے آپ کو اداکار شامل خان آپ کو نظر آتے ہیں، یہ وہ اداکارہ ہے جو جہانگیر خان کے بیٹے ہیں، اور جہانگیر خان پاکستان فلم انڈسٹری میں بننے والی پہلی فلم کے ہیرو تھے۔ شامل خان نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز بطور ہیرو فلم پنجابن سے کیا، اور لیکن اسی سے پہلے آپ نے اپنی تعلیم پاکستان سے باہر جا کر مکمل کی، اور جب آپ تعلیم مکمل کر کے پاکستان آئے تو آپ کی شوق تھی کہ آپ ڈائریکشن اور پروڈکشن میں جائیں، لیکن جب معروف اداکار سید نور کی آپ پر نظر پڑی تو سید نور نے آپ سے کہا کہ آپ کے اندر تو اداکاری کا ٹیلنٹ موجود ہے، اسی لیے آپ کو اداکاری کرنی چاہیے، اور انہوں نے آپ کو آفر کی، اور پہلی فلم پنجابن آپ سے اداکار سید نور کی بیگم سائمہ جی کے ساتھ کی، جو لالی ووڈ کی کوئین بھی کہلائی جاتی ہے۔ تو پہلے فلم کے ہیرو آنے کے بطور آپ کو کام ملتا گیا اور آپ کامیاب ہوتے گئے، اور جب لالی ووڈ پر زوال آیا تو آپ کے اوپر بھی دروازے بند ہو گئے، اور پھر آپ نے ڈرامہ انڈسٹری میں آنے کا فیصلہ کر لیا اور مختلف ڈرامے اپنے شاندار طریقے سے کیے، اور آج کل ڈرامہ خی میں آپ ایک سپورٹنگ رول اختیار کر رہے ہیں جس میں فیصل قریشی کے بھائی کے طور پر آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ملتا، آپ اپنی اداکاری کے جوہر بھی نہیں دکھا سکتے، یعنی یہ ایک بہت بڑے زوال کی بات ہے، یعنی جو اداکار ایک ہیرو ہوا کرتا تھا آپ زیرو ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دوسری اداکارہ لیلا واسطی کی بات کریں تو لیلا واسطی، ناظرین و سامعین، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ لیلا واسطی پاکستان فلم انڈسٹری کی وہ شاندار اداکارہ تھی، جب بھی ڈرامے میں آتی تو چھا جاتی، اور ان کی خوبصورتی، اداکاری اور لطافت لوگوں کو ایسے پسند آتی تو لوگ بے ساختہ کہہ اٹھتے اور کہتے کہ بھائی کیا یہ شاندار اداکاری کرتی ہیں، اور ابھی ان کے زوال کا یہ عالم ہے، لیکن انہیں کے اوپر زوال اپنے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک بیماری کی وجہ سے آیا، اور وہ بیماری کینسر تھی۔ آپ 8 سال تک کینسر جیسی موذی بیمار میں مبتلا رہی، اور جب آپ کا علاج ہوا تو دوبارہ آپ فلم انڈسٹری میں آئی، لیکن آپ نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ آج کل مجھے کوئی بطور ہیروئن نہیں لیتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اب ویسے نظر نہیں آتی جو پہلے کبھی جوانی میں آتی تھی۔ وہ ناظرین و سامعین، لیلا واسطی ابھی خی ڈرامہ میں مریحہ خان کا کردار ادا کر رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورتی سے ادا کر رہی ہے، بلکہ اس ڈرامے میں اس طریقے سے ادا کرتی ہے کہ لوگ سمجھتے اور یقین ہو جاتا ہے کہ لیلا واسطی ایک پشتون قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پشتون نہیں ہے، لیکن اس کی اداکاری ایسے شاندار ہے کہ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور اسی کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں اداکار خالد بٹ، جو جنہیں پاکستان فلم انڈسٹری کا لیجنڈ بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے آغاز ہی سے لے کر اختتام تک اپنے کیریئر کو شاندار طریقے سے نبھایا، اور یہ سیریل خی ڈرامہ آپ کا آخری ڈرامہ تھا کیونکہ اس ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی، اور خالد بٹ کا کردار اس ڈرامے میں ایک ایسے بزرگ کا تھا جو روبدار تھا، دھماکے دار تھا، اور اپنی آواز کی وجہ سے پورے ڈرامے کے لیے فوق کی علامت ہے، اور لیکن اسی ڈرامے میں تراب خان کا کردار ادا کر کے اپنی فلمی کیریئر کو زندہ کر دیا، اور جانے سے پہلے ایسے ایپیسوڈ چھوڑ گئے جو مدتوں بعد یہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور ناظرین و سامعین، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ خالد بٹ جس طریقے سے اپنا کام سر انجام دیا، ان کا معیار کہیں اور تھا، اور انہیں ویسا معاوضہ نہیں ملا، اور وہ اپنی ساری زندگی اسٹرگل کرتے کرتے گزار گیا۔ ناظرین و سامعین، ہمارے لیے یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے،
ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔